In the name of Allah, the most beneficent, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, grade 7. How are you? I hope you all will be fine. Grade 7, it's merit boarding and day school and college Haripur online classes. Now we are doing, as you know that, what we are doing. Yes, student number 3, Gwadar Port. Grade 7. آپ کا سبجیکٹ انگلش اے ہے. ڈیٹ ہے آج 22 مئی 2021. یس 22 مئی 2021 and day is Saturday. Grade 7, as you know that we are doing, I have already told you that we are doing unit number 3, the Gwadar Port. And Gwadar Port mein yesterday we have done our dictation words, then we did our words meanings, and now we are doing our comprehension, right? We are doing our comprehension. کمپریہنشن آپ نے جو ظاہر سی بات ہے آپ کی ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ نے اس ٹیکسٹ میں جو آپ نے پڑھا اس سے ریلیٹڈ آپ سے کوسچن کیے جا رہے ہیں. سو کمپریہنشن پیرا یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک جو ہے وہ ٹیکسٹ پڑھنا ہے، اسی جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اکارڈنگ آپ نے کوسچنس کے آنسر دینے ہوتے ہیں. سو ہیئر اٹ از یور کوسچن کمپریہنشن آف یونٹ نمبر 3. ویئر از گوادر پورٹ لوکیٹڈ؟ یس، ویئر از گوادر پورٹ لوکیٹڈ. گوادر پورٹ کہاں پر ہے؟ تو یہ آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے. سو نمبر آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے گریڈ 7 کہ آپ نے اچھی سی مارجن لائنز ڈرا کرتے ہوئے، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرتے ہوئے، بہت پیاری سی پریزنٹیشن کے ساتھ یہ آپ نے اوپر کمپریہنشن اینڈ آنسر دی فالوئنگ کوسچنز بھی اور کوسچن نمبر 1 بھی آپ نے بلیک پین سے لکھتے ہوئے، آنسر آپ نے بلو سے لکھ کے ہر کوسچن کے اینڈ پہ آپ نے کوسچن نمبر 1 جہاں پہ اینڈ ہوگا اس کا آنسر، اس کے ساتھ نیچے آپ نے جو ہے وہ اچھی سی مارجن لائن لگانی ہے، نیچے اینڈنگ لائن لگاتے ہوئے پھر کوسچن نمبر 2 آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. رائٹ جی. اب آپ نے یہ میرے پاس کوسچن نمبر 1 جو ہے وہ بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے، کیپس میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اسے ایک اسمال لیٹر میں لکھنا ہے. ویئر از گوادر پورٹ لوکیٹڈ کو آپ نے جیسے آپ لکھتے ہوتے ہیں ویسے ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ بچوں اس کا آنسر کوسچن نمبر 1 کا جو آنسر ہے وہ ہے گوادر پورٹ از لوکیٹڈ آن دا شورز آف اریبین سی ان دا ویسٹرن پروونس آف بلوچستان. آنسر نمبر 1 ہے آپ کے پاس گوادر پورٹ از لوکیٹڈ آن دا شورز آف اریبین سی ان دا ویسٹرن پروونس آف بلوچستان. یہ اریبین سی کے ساحلوں پر جو بلوچستان کا ہمارا جو صوبہ بلوچستان ہے اس کے مغرب میں واقع ہے. ٹھیک ہے جی. کوسچن نمبر 2 ہے آپ کے پاس وین ڈیڈ گوادر بیکیم پارٹ آف پاکستان اینڈ ہاؤ. گوادر پاکستان کا کب حصہ بنا اور کیسے بنا؟ آن 8 سپٹمبر 1958، 8 ستمبر 1958 کو، ایسی ایز اٹ از آپ لوگوں نے کاماز بھی لگانے ہیں، پاکستان پرچیز دا گوادر انکلیو. اب پاکستان نے گوادر جو ہے وہ انکلیو کہتے ہیں ٹیریٹری کو، علاقہ کو. ٹھیک ہے. ایریا، انکلیو مین ایریا. ٹھیک ہے. ایریا کیسے کہتے ہیں؟ علاقہ کہتے ہیں نا. آن 8 سپٹمبر 1958 پاکستان پرچیز دا گوادر انکلیو فرام عمان. عمان سے خریدی. گوادر آفیشیلی بیکیم پارٹ آف پاکستان. گوادر جو ہے وہ سرکاری طور پر پاکستان کا حصہ بنا آن دا 8 دسمبر 1958 کو. 8 دسمبر 1958 کو اسے جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. ناؤ وی آر موونگ کوسچن نمبر ٹوورڈز کوسچن نمبر 3. واٹ از دا رول آف چائنا ان ڈیولپمنٹ آف گوادر فورٹ؟ چائنا کا کردار کیا ہے گوادر فورٹ کی ترقی میں؟ سو گوادر فورٹ کی ترقی میں چائنا کا کردار بتائیں. چائناز مین سپورٹ ٹو گوادر کمز ان دا فارم آف فائنینشیل ان پٹ. اب دیکھیں بچوں، لیبر تو جو یہ آپ کے پاس گوادر پورٹ ہے جو سی پیک کا منصوبہ ہے، اس میں جو لیبر ہے وہ تو میجورٹی جو ہے وہ پاکستانی ہے نا، مینس کہ پاکستان کے لیبرز کام کر رہے ہیں. اب فزیکلی محنت تو ہارڈ ورک کر رہے ہیں پاکستانی لیبر، لیکن پاکستان میں یہ علاقہ ہے، لیکن یہاں پہ چائنا کی جو مین امداد ہے وہ ہے گوادر کے لیے، وہ ان دا فارم آف فائنینشیل ان پٹ. اس نے جو مالی جو اس میں سرمایہ کاری کی ہے نا، مالی جو امداد کی ہے اس نے، وہ ہے مینس کہ اس نے پیسہ لگایا. یہ سارا جو سیٹ اپ کیا جا رہا ہے، یہ سارا جو یہاں پہ یہ اسے جو ہے وہ ٹریڈ ہب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، گوادر کے لیے. سو اب دیکھیں بچوں، روٹس نکالے جا رہے ہیں نا گوادر کی جو ہے وہ آس پاس سے بھی، تاکہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے.
اسے تجارتی مرکز بنانے کے لیے ساری دنیا کے لیے. سو یہاں پہ جو مین انویسٹر ہے, بنیادی انویسٹر جو ہے وہ چائنا ہے. بلینز آف ڈالرز ہیو ایدر بین پیڈ ٹو آن گوئنگ ورک ان دا سٹی. اب جو شہر ہے گوادر, یہاں پہ بلینز آف ڈالرز اس میں جو ہے وہ لگا دیے گئے ہیں کام میں. چائنا از آلسو انویسٹنگ ان دا ڈیولپمنٹ آف گوادر فورٹ ٹو میک اٹ دا سینٹر آف میری ٹائم ٹریڈ آف چائنیز پروڈکٹس. اب یہ پاکستان کے لیے تو اسے آبویسلی یہ پاکستان کو تو فائدہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ لے گا. وہ کیسے؟ از آلسو انویسٹنگ ان دا ڈیولپمنٹ آف گوادر فورٹ ٹو میک اٹ دا سینٹر آف میری ٹائم ٹریڈ. وہ اسے سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں. میری ٹائم ٹریڈ کسے کہتے ہیں؟ میری ٹائم ٹریڈ. میری ٹائم ٹریڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے, ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کو, اور میری ٹائم کہتے ہیں سمندری جو تجارت ہوتی ہے, پانی کے تھرو جو تجارت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسے آف چائنیز پروڈکٹس. اب دیکھیں چائنیز جو مصنوعات ہیں, آپ کو پتہ ہے چائنا کے پروڈکٹس تو پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور ہے نا. سو وہ کیا کر رہے ہیں, اپنی پروڈکٹس کو وہ جو میری ٹائم ٹریڈ ہے, سمندری راستے کے تھرو جو تجارت ہوگی, اس کا مرکز بنانا چاہ رہا ہے گوادر پورٹ کی میں انویسٹ کر کے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں گوادر پورٹ آپ نے میں نے آپ کو کل کو لیکچر میں بتایا تھا نا کہ گوادر پورٹ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا اینڈ جو مڈل ایسٹ ہے اس کا جو ہے وہ سارے کے سارے ان کے جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ آ کے گوادر فورٹ جو ہے وہ ان کا ان سب کا سینٹر ہے. سو جب اتنے زیادہ ممالک ہیں وہ لنک کریں گے گوادر فورٹ کے سے, تو آبویسلی چائنا بھی اگر اس میں انویسٹ کر رہا ہے, زمین سرزمین تو پاکستان کی ہے لیکن انویسٹر چائنا بن رہا ہے, تو چائنیز پروڈکٹس جو ہے وہ سارے ممالک میں جب سمندری راستے کے تھرو جو ہے وہ تجارت کے ذریعے جائیں گی تو چائنا کو آبویسلی فائدہ ہوگا. لیکن پاکستان ایز جب اس کا سینٹر بنے گا تو پاکستان کو بھی آبویسلی فائدہ ہوگا. دونوں ممالک فائدہ اٹھائیں گے. پاکستان کی سرزمین ہے اور انویسٹمنٹ کون کر رہا ہے؟ چائنا کر رہا ہے زیادہ. ٹھیک ہے, سو چائنا مین سپورٹ ٹو گوادر کمز ان دا فارم آف فائنینشیل انپوٹ. بلینز آف ڈالرز ہیو ایدر بین پیڈ ٹو آن گوئنگ ورک ان دا سٹی. چائنا از آلسو انویسٹنگ ان دا ڈیولپمنٹ آف گوادر فورٹ ٹو میک اٹ دا سینٹر آف میری ٹائم ٹریڈ آف چائنیز پروڈکٹس. ٹھیک ہے جی, ناؤ وی آر موونگ ٹوورڈز کوسچن نمبر 4. کوسچن نمبر 4 ہے آپ کے پاس, رائٹ اے فیو سینٹینسز اباؤٹ دا بیوٹیفل بیچز آف گوادر. آپ نے گوادر کے جو خوبصورت ساحل ہیں ان کے بارے میں آپ نے کچھ جملے لکھنے ہیں. گوادر از دا ماسٹر پیس آف نیچرل بیوٹی. گوادر آپ نے میں نے آپ کو پکچرز آپ کے ساتھ کل شیئر کی تھی, تو کہتے ہیں ماسٹر پیس ہے, نیچرل بیوٹی, قدرتی خوبصورتی کا ایک حسین شاہکار ہے, مینس کہ بہت اعلیٰ نمونہ ہے نا. ویئر گوادر از اے پرفیکٹ پلیس فار ٹورزم. اب دیکھیں جب اتنی پیارے خوبصورت ساحل ہوں گے اس کے, جو اس کا سن سیٹ کا جو منظر ہوتا ہے, سورج غروب ہونے کا جب گوادر میں, سو وہ بھی امیزنگ ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی جو اس کی ساری سینری ہے, بیوٹی ہے, تو وہ بھی اتنی امیزنگ ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ہمارے جتنے بھی جو اچھے جو پہاڑی علاقے ہیں وہ سارے بلوچستان میں ہی ہیں. سو اس کے علاوہ جو گوادر پورٹ بھی اس کا حصہ ہے, تو وہ ٹورزم کے لیے بہت اچھی پلیس ہے. اٹس ڈریم ریزیڈنس فار نیچرل لورز ود نو ادر الٹرنیٹ آف اٹس کائنڈ. تو کہتے ہیں اپنی طرح کا جو ڈریم, اس کا جو ڈریم ریزیڈنس ہے, جو اس کا خوابناک جو رہائشی جو جگہ ہے, وہ خود مینس کہ اگر کوئی وہاں پہ رہنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ پیاری سی جگہ بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو ڈریم ریزیڈنس بنے گا. سو اٹ ول بی کیا ہوگا جی, کہ وہ نیچرل لورز کے لیے بہت جو ہے وہ اچھی ہوگی. ود نو ادر الٹرنیٹ آف اٹس کائنڈ. اس کہتے ہیں گوادر کی کا متبادل بھی اس کے جو ہے وہ سے ہٹ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. دیر آر مینی اسٹانشنگ ونڈ کاروڈ راک فارمیشن دیٹ لک ایز اف کاروڈ بائی این آرٹسٹ. یہاں پہ اتنی حیران کن جو ہے وہ ونڈ کاروڈ راکس ہیں, ان کی تشکیل ایسی جو ہے وہ بنی ہے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کسی آرٹسٹ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم موو کرتے ہیں آگے کوسچن نمبر 5 کی طرف. ہاؤ ول دا گوادر فورٹ بی دا بینیفیشیل ٹو پاکستان. گوادر فورٹ پاکستان کے لیے کیسے جو ہے وہ بینیفیشیل ہوگی, مینس کہ کیسے مفید ہوگی, کیسے فائدہ مند ہوگی گوادر فورٹ. سو گوادر کین ایکٹ ایز این انٹرنیشنل ٹریڈ ہب فار پاکستان. گوادر جو پاکستان کے لیے ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز کے طور پر کام کرے گی. ٹھیک ہے, ہب کہتے ہیں سینٹر کو, ہب کو آپ لکھ لیں اوپر. اچھا, ہب کا میننگ کیا ہے جی؟ سینٹر, مرکز. So Gwadar can act as an international trade hub for Pakistan. It will no doubt be the door to prosperity for the hard-working people of Pakistan. So پاکستان کے جو محنتی لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوشحالی کے دروازے کے طور پر بھی کام کرے گی. ٹھیک ہے جی. Now it's enough for today. Grade 7. We are moving now. Question number we have done our question number 1 to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Now we are moving to today's diary. Write these questions and answer on your notebooks. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کرنا کیا ہے, بہت اچھی سی رائٹنگ کے ساتھ گریڈ 7 گرلز جو پوزیشن ہولڈر گرلز ہیں وہ اسپیشلی مجھے سن لیں.
جو ٹاپ پوزیشن ہولڈر کر رہے ہیں ان کا گرلس ہیں ان کا کام میرے پاس آ رہا ہے. دے آر ناٹ ڈوئنگ دیئر ورک اٹینٹیولی, سو بی ایکٹیو اینڈ آنیسٹ وتھ یور اسٹڈیز. گریڈ 7 جو بوائز بھی ہیں انہیں بھی میں جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ آنیسٹ ہونے ہیں, بہت اچھے سے ایمانداری کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے اپنے جو کام کریں, تاکہ جب آپ کے گھر سے کام آئے تو لگے کہ کسی بچے نے یہاں انٹرسٹ لیتے ہوئے کام کیا. ٹھیک ہے, اتنا جب آپ کا پور ہینڈ رائٹنگ میں ود نو پریزنٹیشن کے ساتھ جب کام آتا ہے تو ٹیچر کا بھی دل خفا ہو جاتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ بچے نے کیئرلیسلی کام کیا ہے. ٹھیک ہے, سو ٹیچر تو اب آن لائن ہی ہے تو آپ کو انسٹرکٹ ہی کر سکتے ہیں. ٹیچر آپ کو لائیو کلاسز ہوتی تو پھر آپ کو وہ خود گائیڈ کرتے ہوئے, اور جو ہے وہ اگر آپ کا دل نہ بھی کر رہا ہو تو ٹیچر خود بھی آپ سے کروا لیتا. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنی آنیسٹلی اور جو ہے وہ رسپانسبلٹی اپنی سمجھتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے. ناؤ اسٹے سیف, اسٹے بلیسڈ, ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ.